بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہمارا جو ہے قرآن کریم کا آخری پارہ ہے، 30واں پارہ۔ تو الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس کی ابتدا جو ہے وہ سورہ نبا سے ہوتی ہے، جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ اور آگے سورہ نازعات ہے، اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور کفار اور مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا۔ اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا دن کا آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے ہوں۔ اور آگے سورہ عبسہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ عبسہ نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اگر سورہ تکویر ہے، اس کے اندر قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ آگے میرے دوستو سورہ انفطار ہے، قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات جو ہیں وہ بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں میرے دوستو 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آگے میرے دوستو سورہ مطففین ہے، اس کے اندر ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق سب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید اللہ رب العزت نے سنائی ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ آگے میرے دوستو سورہ انشقاق ہے، اس کے اندر قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے سورہ بروج ہے، اس کے اندر نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو نواس نے آگ سے بڑے جو ہے وہ گڑھے میں پھینکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے، جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ آگے سورہ طلاق ہے، اس میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ اگر سورۃ الاعلیٰ ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔
قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہو وہ کامیاب ہے، اور پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ آگے میرے دوستو سورہ غاشیہ ہے۔ غاشیہ یعنی اس کا معنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے، کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے، جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ آگے سورہ فجر ہے۔ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں، اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آگے میرے دوستو سورہ بلد ہے۔ چند قسموں کے ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرے۔ آگے میرے دوستو سورہ شمس ہے۔ اس کے اندر سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ اور اس سے آگے سورہ لیل ہے۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر سورۃ الضحیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اگر سورہ انشراح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا گیا، بوجھ اٹھا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا گیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اگر سورہ 3 ہے۔ 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اور آگے میرے دوستو سورہ علق ہے۔ اس کے اندر ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قرأت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت غرور، سرکشی کا ذریعہ ہے، یعنی مال اور دولت جو ہے وہ غرور اور سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ آگے میرے دوستو سورہ بینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر اور شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا حاصل ہے۔ اس میں میرے دوستو سورہ بینہ سے پہلے جو ہے وہ سورہ قدر بھی آتی ہے۔ اس کے اندر لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے، جو اس کے اندر عبادت کرنا جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے سورہ زلزال ہے۔ اس کے اندر قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی، سب کے سب جو ہیں وہ ظاہر ہو جائے گی۔ آگے سورہ عادیات ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔
موت کے بعد میرے دوستوں ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ آگے سورہ قاریہ ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اس کے اندر جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے، اور جن کا ہلکا ہوگا وہ عذاب میں ہوں گے۔ اگر سورہ تکاثر ہے، اس کے اندر مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہوگی۔ اگر سورہ عصر ہے، اس کے اندر ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ آگے میرے دوستوں سورہ ہمزہ ہے، منہ پر برا بلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے سورہ فیل ہے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شاعر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ سورہ قریش ہے، قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ اگر سورہ معون ہے، روز جزا کو جھٹلانے والے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز جو ہے وہ مانگنے پر نہیں دیتے۔ اور آگے سورہ کافرون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اگر سورہ نصر ہے، اس صورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ اگر سورہ لہب ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اگر سورہ اخلاص ہے، توحید کا سبق دیا گیا ہے اس کے اندر کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور آگے سورہ فلق ہے، اس کے اندر ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے۔ اور آخر پہ میرے دوستو اس پارے کے سورہ ناس ہے کہ لوگوں کو پالنے والے، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ وسوسے ڈالنے والا انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو۔ تو میرے دوستو یہاں آج ہمارا جو ہے وہ تیسرے پارے کا بھی اختتام ہوا، اور قرآن کریم بھی کا خلاصہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ ٹوٹا پھوٹا میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت چھوٹی بڑی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرمائے، اور اس پر خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، اور اس کا جو ثواب ہے جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کی روحوں کو میں سال ثواب پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مسلمان مرد عورتیں جا چکے ہیں ان کی بھی روحوں کو سال ثواب پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان سب کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ اور جن جن بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہے، سنا ہے، آگے شیئر کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے بھی جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روحوں کو بھی، ان کی قبروں کو بھی اللہ رب العزت نور سے منور روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔